مشیر اطلاع سندھ مولا بخش چانڈیو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اجنبی بات نہیں تھی، چائنا اور پاکستان کی دوستی، اور میں 2-3 بار چائنا بھی گیا ہوں، پڑھا بھی ہوں اور سیاسی لٹریچر سے بھی واقف ہوں، لیکن آج جو پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر میرے کو چیئرمین نے جس انداز سے سی پیک کے متعلق باتیں کی ہے، اس سے ہمارے تو سب کے ذہن کھل گئے۔ ہمارے ذہنوں میں کئی سوال اٹھائے گئے، کئی مخالفین سوال اٹھاتے ہیں، کئی حکمرانوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، لیکن یہ سی پیک بھی جیسے میں چائنا کی دوستی کا سنگ میل بھٹو صاحب کو کرا دیتا ہوں، میں کیا پورا پاکستان، اسی طریقے سے سی پیک کا بھی حقیقی اگر کوئی تصور دینے والا یا پاکستان میں اس کا بنیاد رکھنے والا ہے تو محترم آصف علی زرداری صاحب ہے۔ اب لاکھ دنیا اس کو کہے، دیکھیں ان کا پہلا جو دستخط ہوئے جس پیپر پر، وہ میاں صاحب کے 1 مہینے کے بعد ہوئے، تو اتنا بے مثال منصوبہ 1 مہینے میں تو نہیں بنا تھا جو انہوں نے دستخط کیے۔ محنت کسی اور کی ہوتی ہے، ایسے کئی پروجیکٹ ہوتے ہیں، سنگ بنیاد پر جائے، شروع ہو جائے، لیکن افتتاح کوئی اور آ کر کرتا ہے، محنت تو اس کی ہے۔ تو آصف صاحب نے بے پناہ دورے کیے، مجھے یاد ہے جب صدر ہوئے باتیں ہوتی تھی کہ بار بار چائنا کیوں جا رہا ہے، بار بار چائنا کیوں جا رہا ہے۔ آج جب سی پیک کا منصوبہ سامنے آیا ہے، جب سی پیک کی یہ جو پروگرام ہے سامنے آیا ہے، تب میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ اکثر ہمیں بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں تمام سیاستدانوں کے ساتھ، لیکن اس دن وہ ٹی وی پر صرف حکومت کو گالیاں دے رہے تھے اس بات پہ کہ سی پیک کی بات کر رہے ہو اور تمہیں آصف علی زرداری یاد نہیں آ رہا ہے، تم چائنا کی بات یاد کر رہے ہو، ذوالفقار علی بھٹو تمہیں یاد نہیں آتا۔ تو تمام لوگوں نے آج سے آج یہ تسلیم کرنا شروع کیا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کی بے پناہ خدمات ہے۔ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا سی پیک کا منصوبہ سوچ کیسے پیدا ہوئی، آغاز کیسے ہوا، اب ہوگا کیا۔ ہم سب فخر کرتے ہیں اس منصوبے پہ اور دعاگو ہیں، ہم سب لوگوں کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو اس پروجیکٹ کے کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تنقید ہوتی تھی کہ سندھ کو کیا ملا ہے، سندھ کیوں کر رہی ہے، بے پناہ منصوبے جو آج ہم نے سنے ہیں، بے پناہ منصوبے جو ہمارے یہاں شروع ہو چکے کام۔ اب گوادر کو لے لیں، گوادر بھی کوئی معمولی پروجیکٹ تو نہیں، یہ آصف صاحب کے زمانے میں ہوا، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، سندھ میں جو ترقی کی ایک لہر آئے گی آنے والے دنوں میں، اربوں روپے جو ڈالر یہاں خرچ ہوں گے، وہ سب کے سب میں بلا شبہ چاروں صوبائی کیپٹلز کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن ہمارا اس میں اہم نمایاں حصہ ہے۔ ابھی بھی گئے ہیں کیٹی بندر، تھرکا کوئلہ، یہ جو شامل ہوا ہے اس پروجیکٹ میں، تو یہ ہماری حکومت، سندھ حکومت کی کامیابی ہے، وزیر اعلیٰ کی کامیابی ہے، میرے چیئرمین اور کو چیئرمین کی کامیابی ہے۔ تو آج میں سی پیک کے متعلق اتنا باخبر نہ تھا، مجھ سے بھی اکثر لوگ پوچھتے تھے، میں خود سوچتا تھا آخر اس میں ہماری بھلائی کے پروگرام کیا ہے۔ سی پیک سراسر پورے پاکستان کی بھلائی کا پروگرام ہے، لیکن اس میں سندھ کا ایک بڑا نمایاں حصہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ مدد فرمائے یہ پروجیکٹ کامیابی سے پورا ہو۔ اور یہ میں تو باتیں سن کر حیران رہ جاتا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ رہے ہیں، چائنا کی باتیں سن کے آیا ہوں اس حوالے سے، اس سی پیک کے حوالے سے، اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی 36 ملک یا 66 ملک بتا رہے تھے وہ اس کے دائرے میں آئیں گے۔ وہ کہاں تک سوچتے ہیں، وہ 1000 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم 5 سال میں لڑ مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں سارا آج کا پروگرام سی پیک کے متعلق تھا، ان کے جو پروگرام تھے، ان کی جو بھلائی کے پروگرام، ان کے جو ترقیاتی پروگرام، ان کے حوالے سے بات کریں۔ آج آپ نے یہاں پر جب سی پیک کی اتنی اہمیت بتائی گئی اور چائنا کی اس میں اور پاکستان کی اور سندھ کی اس میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی، کچھ وزراء کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ سی پیک منصوبہ کیونکہ چائنا کے ساتھ ہے تو سب کو چائنیز سیکھنی چاہیے، کیونکہ اب چائنا اس میں جو ہے کچھ وزیر کہہ کے کہ آئندہ چائنیز زبان جو ہے ان کے کام آئے گی، تو اس کی چائنیز زبان کی اہمیت پر بھی بات میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے رحمت اللہ عالمین نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے۔ یہی تو غیب کی باتیں ہوتی ہیں، یہی تو اللہ کی بتائی باتیں ہیں۔ پھر ان کے امتی اور باشعور امتی پاکستان کے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے بات کی،
तब बात कर रहे थे अमल दरामद उस पे। आज हो रहा है कि चाइना के साथ ही दोस्ती पाकिस्तान की बनेगी, चाइना ही पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लिया। अब आपने जो सवाल पूछा, बिलाशुबा जबान की बड़ी अहमियत हासिल है। जिन मुल्कों में इंग्लिश नहीं बोली जाती वहाँ भी मखसूस मुल्कों की जबानें सीखने के लिए हिदायत की जाती है। अगर हमारी तरक्की का सबसे बड़ा मंसूबा चाइना के साथ है तो हमें चाइना की जबान सीखनी चाहिए। आसिफ साहब ने काफी अरसा पहले ये कहा था और हुकूमत से भी कहा, अपने मुल्क की पाकिस्तान से भी कहा, सिंध हुकूमत को भी कहा कि चाइना की लैंग्वेज सीखने के लिए एहतमाम किए जाए, उनमें कोर्सेज किए जाएं। अब किसने लिया, किसने फायदा नहीं लिया, लेकिन ये अहकामात थे और आज भी उन्होंने इस बात तबलीग की। ये बताइएगा कि जो सिंध हुकूमत का या पीपुल्स पार्टी का सीपेक पे रिजर्वेशन रही तो आज के ब्रीफिंग के बाद वो खत्म हो गई और रूट पे बात हुई कि सिंध में कहाँ से सीपेक के रूट, और ये बताइए क्या इस सीपेक से क्या तरक्की होगी, वही होगा, से मंसूबे लगेंगे। फिर बता रहा हूँ आपको। पहले इसके साथ अब ये तासुर था कि सिर्फ पंजाब को फायदा होगा, लाहौर को बलूचिस्तान की जगह पे बहुत सारे मंसूबे अभी मैं हाफिज तो नहीं हूँ इतनी सारी बातों का, थोड़ी बातें भूल जाऊंगा, थोड़ी बातें समझाएं वो बताऊंगा। आपके जलगार में वो जो समझ के आए वो भी भूल जाऊंगा। कई प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने हमारे बगैर पूछे ही शामिल किए थे और कई उन्होंने जल्दी में किए हैं। 8-8, 10-10 प्रोजेक्ट दिए हैं, उनमें से एक में शुरू हुआ है, हो ही नहीं सकता। अब जहां पंजाब के दूर दराज इलाकों में जाकर वो अगर बिजली का प्लांट लगाएंगे कोयले पर, कोयला आएगा कहां से जो वो लगाएंगे। उन्होंने सियासी गेम की है, पंजाब में एक लहर पैदा करके जनाब हम खिदमत कर रहे हैं। अब उनके सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, हमें नहीं दिया, लेकिन जब वजीर आला गए चाइना अपनी टीम के साथ, 3 बड़े प्रोजेक्ट अब हमारे उसमें शामिल हो गए। केटी बंदर उसमें शामिल हुआ है, कोयले की बात उसमें अब हमारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और आप देखेंगे ये विंड पावर का जो मंसूबा है आप देखेंगे उस पर चलेगा। हमारे जो प्रोग्राम है वो बज़ाहिर थोड़े काबिल अमल है, उन्होंने बहुत भरमार कर दिया है, उनके यहाँ अमल दरामद सिंध मौला बख्श चांडियो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने की। उस इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दौरे चाइना के हवाले से बातचीत की। जो गुफ्तगू की गई है हुकूमत सिंध और चीन के हुकाम के दरमियान जो मुआहदे तय हैं उस पर भी बातचीत की गई। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।